ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهن الله فما له من مكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل سب احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، اس نے آج ہمیں یہاں امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حساس اور نازک مسئلے پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک تعالی ہمارے مقصد کی تکمیل فرمائے اور ہمارے جڑنے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں اپنے مخلوقات پر ہیں وہ زمین پر بسنے والی مخلوق ہو یا آسمان پر بسنے والی مخلوق ہو یا فضا میں معلق مخلوق ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بڑا جو کرم کا معاملہ فرمایا ہے، رحم کا معاملہ فرمایا ہے، اور اپنی سب سے بڑی جو دولت اور نعمت سے مالا مال فرمایا ہے وہ انسانوں کی جماعت کو، ساری دنیا کو انسان کا خادم بنایا اور انسان کو دنیا میں سے کسی چیز کا خادم اور نوکر نہیں بنایا. یہ اپنی تباہی آپ مول لے، اپنی بربادی آپ مول لے، خداوند قدوس سے ناطے کو توڑ کر، رشتے کو توڑ کر، تو اس کی ذمہ داری اسی پر ہے. انسانوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے
اعلیٰ اور افضل مقام دیا ہے آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ حدیث پاک میں خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں ان کا مقام اور ان کا درجہ بنو اسرائیل کے حضرات انبیاء علیہ السلام کی طرح ہے۔ اس امت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا، آج ہمارے پاس اگر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اگر کوئی ویلیو نہیں، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی درخواست دے نہیں رکھی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے کبھی ہم نے دعا ہی نہیں کی تھی کہ پروردگار ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے، ہم نے کبھی نہیں دعا کی۔ ارے آپ کی امت میں آنے کی دعا کرنا تو بہت دور کی بات، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم نے اسلام کو بھی نہیں مانگا اور دین کو بھی نہیں مانگا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بن مانگے ایک تو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور دوسرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام زبردست فراست رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے، حکمت رکھنے والے، انہوں نے اس کی قدر و قیمت کو پہچانا۔ کئی مرتبہ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ بہت سارے نبیوں نے، بہت سارے پیغمبروں نے اور بہت سارے رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا ہماری نبوت لے لے، ہماری رسالت لے لے، اور بدلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمیں پیدا فرما دے۔ اتنا اونچا مقام اور اتنا اونچا درجہ کہ نبیوں نے اپنی نبوت کو دے کر، رسول اپنی رسالت کو دے کر، صاحب کتاب اپنی کتاب کو دے کر، توریت آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، صاحب کتاب توریت کو دینے کے لیے تیار ہیں، انجیل کو دینے کے لیے، اور بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرما دے۔ اللہ نے کسی نبی اور رسول کی دعا کو نہیں سنا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو گئی، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام قیامت کے قریب جب آئیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے حیثیت سے آئیں گے۔ صاحب کتاب ہونے کے باوجود آپ انجیل پر عمل نہیں کریں گے، قرآن شریف پر عمل کریں گے، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں گے، حدیث پر آپ کا عمل ہوگا۔ اتنا اونچا مقام رکھنے والی یہ امت، اتنے کمالات والی، اتنی فضیلتوں والی یہ دوسری بحث ہے۔ اس امت کا مقام کیا ہے، اس امت کا درجہ کیا ہے، اس امت کی خوبیاں کیا ہیں، مستقل ایک دوسرا عنوان ہے۔ مجھے اس عنوان پر بات نہیں کرنی ہے، مجھے یہ بتانا ہے
اتنی کمالات والی امت، فضیلتوں والی امت کہ نبیوں نے اپنی نبوت کے بدلے، رسولوں نے اپنی رسالت کے بدلے اس امت میں آنے کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. اتنا اونچا مقام ہے. آج پوری دنیا میں اور پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان بستا ہے، جہاں کہیں کلمہ پڑھنے والا رہتا ہے، اور جہاں کہیں آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور آپ کا امتی رہتا ہے، آج اس کی حالت کیا ہے؟ فلسطین ہو، الجزائر ہو، عراق ہو، ہندوستان ہو اور سعودی عربیہ ہو، پوری دنیا میں آج اسلام کے نام لیواؤں کی کیا صورتحال ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی آج کیا حالت ہے. حتیٰ کہ ایک وہ عظیم الشان سنت جس کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے، ایمان اور اسلام کی علامت کہا جاتا ہے، ایک تو ہوتی ہے ڈیوٹی. ایک آدمی پولیس میں ڈیوٹی کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، اور ایک ہوتی ہے اس کی شناخت. پولیس میں کام کرنے والے کی شناخت اس کی ڈیوٹی سے نہیں، اس کا ایک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے اور اس کا ایک یونیفارم ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایمان اور اسلام اس کے کچھ تقاضے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں، یہ اعمال ہیں. اور ان اعمال میں کمی بیشی، فضائل میں، مراتب میں فرق ہے. نماز کا سب سے اونچا مقام ہے، حج بیت اللہ ہے، وہ مساکین پر، غربا پر فرض نہیں، واجب نہیں. روزہ بیمار پر نہیں. لیکن ایک کہنے کو تو سنت ہے داڑھی، لیکن وہ شاعر اسلام ہے، ایمان اور اسلام کی علامت ہے. جیسے خاکی وردی پولیس والوں کی شناخت اور علامت ہے، فوجیوں کا ایک یونیفارم ہے. تو جس داڑھی کو مذہب اسلام نے شاعر کہا، ایمان اور اسلام کی علامت کہا، آج کم وقت یہ یہود، یہ نصارہ جن کو نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں مولا ان پر غضب کو نازل فرما، ان پر بددعا کی جاتی ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم کے اندر بدماشی کرنے کی وجہ سے جن کے چہروں کو بندروں کے چہرے بنا دیے گئے، اور جن کے چہروں کو کتے اور خنزیر اور سور کے چہرے بنا دیے گئے. اور یہ وہ قوم بدماش قوم ہے جس قوم کے یہاں نہ ماں، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بیوی میں کوئی تمیز ہے. اتنی ذلیل قوم کہ جس کو قرآن شریف نے خود کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ ذلت ہو، مسکنت ہو، اور ان کا ٹھکانہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ ہے. وہ دیوبندی مکتبہ فکر کا ماننے والا ہو یا بریلوی مکتبہ فکر کا ماننے والا ہو، وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو، یا شمال و جنوب کا، یا عرب کا باشندہ ہو یا عجم کا باشندہ ہو، یا قرآن کو سمجھتا ہو یا قرآن کو نہ سمجھتا ہو، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا نہیں پڑھتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ بتا دے. کن لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. انعام جن پر ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں. مفسرین کرام نے صاف لکھا ہے ضالین اور مغضوب علیہم سے مراد یہود اور نصارہ ہیں. ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے سائے سے ہماری حفاظت فرما لے، ان کے کرتوتوں سے ہماری حفاظت فرما لے. اس لیے کہ مغضوب علیہم قوم ہے، ضالین قوم ہے، گمراہ قوم ہے. اور ہم لوگوں کی بدماشی دیکھیے، ہم لوگوں کی منافقت دیکھیے، ہم لوگوں کی دوہری چال دیکھیے،
اور ہم لوگوں کی شیطانی کرتوت دیکھیے. ایک طرف چاہے وہ چلا چٹی کرنے والا ہو، فاتحہ دلانے والا ہو، 11ویں 12ویں کرنے والا ہو، یا دیوبندی مکتبہ فکر کا ہو، خداوند قدوس کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے اور منہ طرف کعبے کے. کس کے لیے نماز؟ اس کی ماں کے لیے نہیں، اس کے باپ کے لیے نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. اور حدیث یہ کہتی ہے کہ تو نماز اس طریقے سے پڑھ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصلی جب نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات کرتا ہے وہ گویا اپنے رب کائنات سے رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے. یہاں اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، بندے نے میری تعریف کی ہے. تیری بیگم سالن اچھا پکائے، تعریف تو نہیں کرتا، تو پیسہ لے جا کر دے، کپڑا لتا لے جا کر دے، زیور لے جا کر دے، تعریف کا خواہاں ہے، اور تیری بیگم تعریف نہیں کرتی. وہ رب کائنات ہے، تیرے آبا اور اجداد کو پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، جنت اور جہنم کو بنانے والا. ایک غریب کسان بھی اپنے کھیت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمیدنی عبدی. اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں وہ کسان میرا بندہ کھیتوں میں کھڑے ہو کر میری تعریف کر رہا ہے. لاکھوں آدمی پڑھے، لاکھوں کا جواب دیا جا رہا ہے، کروڑوں پڑھے، کروڑوں کا جواب دیا جا رہا ہے. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر تو یوں کہتا ہے کہ پروردگار یہ جو یہود ہیں، یہ جو نصارہ ہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور یہ جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا. یہاں یہ کہتا ہے اور واپس جا کر حجام کی شاپ میں جا کر کہتا ہے میں تو خدا کو دھوکہ دے دیا. خدا کو جو یہ بات کہی کہ ان کے راستوں پر نہ چلانا، میں تو چننا لگا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا. اب تو 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنے چہرے سے نکالوں گا اور کہوں گا خدا یہودی چہرہ لے کر میں تیرے دربار میں آؤں گا، اور پھر کہوں گا کہ ان یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا. چہرہ یہودی اور زبان پر کیا ہے؟ یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا. چہرہ نصارہ کا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ڈبل ایکٹنگ ہے، یہ منافقت نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ یہ مکاری نہیں. وتر کی نماز کون نہیں پڑھتا؟ کون نہیں پڑھتا؟ مرد بھی پڑھتا ہے، عورت بھی پڑھتی ہے، حنفی بھی پڑھتا ہے، شافعی بھی پڑھتا ہے، مکے میں بھی پڑھی جاتی ہے، مدینے میں بھی پڑھی جاتی ہے. طریقہ الگ ہو لیکن آخری رکعت کے اندر رکعت توڑ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی جاتی ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، پروردگار ہم تجھے حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرتے ہیں جو تیری نافرمانی کرنے والے ہیں اور تیرے ساتھ غداری کرنے والے ہیں اور تیرے ساتھ منافقت کرنے والے ہیں اور تیرے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان کے راستے پر نہیں چلیں گے. نماز کی ہر رکعت میں خدا سے وعدہ لیتے ہیں کہ تو صراط مستقیم پر چلانا، مغضوب علیہم پر نہ چلانا اور ظالمین پر نہ چلانا. اور پہلی نماز فجر اور آخری نماز وتر، اور وتر کی آخری رکعت میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ قاسم نانوتوی کا مقولہ نہیں، یہ احمد رضا خان کا مقولہ نہیں، یہ غلام محمد قادیانی کا مقولہ نہیں، اور یہ ابو الاعلیٰ مودودی کا مقولہ نہیں، بلکہ یہ وہ دعائے قنوت ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں بسنے والا ہر مسلمان بستا ہے اور خداوند قدوس سے وعدہ کرتا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرے گا، داڑھی منوں کی بات ہم نہیں مانیں گے، فاجروں کی بات ہم نہیں مانیں گے، سنیماؤں کے اندر ناچنے گانے والوں کی بات ہم نہیں مانیں گے، سور اور کتا کھانے والوں کی بات ہم نہیں مانیں گے، شراب پینے والوں کی بات ہم نہیں مانیں گے، رشوت کھانے والے اور سود کا استعمال کرنے والوں کی بات ہم نہیں مانیں گے، اور یہاں سے جا کر وہ کام کریں گے جس کا وعدہ تم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے نہیں کیا تھا، اور جو وعدہ کیا ہے ایک ایک کام کو چن چن کر خلاف کریں گے. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا
یہ قوم تباہی پر نہیں جائے گی اور یہ قوم بربادی پر نہیں جائے گی اور یہ قوم سطح ہستی سے نہیں مٹے گی تو اور کیا ہوگا؟ نمازوں میں کہتے ہو ان کے راستے پر نہ چلا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کہتے ہو کہ میرا بچہ انگریز کا بچے کی طرح ہے، ٹیپو سلطان کی طرح نہیں، صدیق کی طرح نہیں، فاروق کی طرح نہیں، یہ مغضوب علیہم، یہ ایمان اور اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے غدار، اور اپنے بچے کو تشریح دے رہا ہے ایک انگریز یہودی اور نصارہ کے چہرے کے ساتھ۔ دلہن خوبصورت مل گئی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فلموں میں ناچنے والی رنڈیوں کی طرح مجھے دلہن مل گئی ہے، اور یہاں پر کہتا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، شرابیوں کا بھی ساتھ نہیں دوں گا، حرامیوں کا ساتھ نہیں دوں گا، زانیوں کا ساتھ نہیں دوں گا، رنڈیوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ بیوی کے ملنے پر خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے رنڈیوں کے ساتھ اپنی بیوی کی تجویز دیتا ہے، تو وہ بیوی رنڈی کا کام نہیں کر کر حرام کے بچے نہیں پیدا کرے گی تو پھر کیا صدیق کی اولاد پیدا کرے گی اور فاروق کی اولاد پیدا کرے گی؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان اور اسلام کی جو اہم ترین علامت ہے اور جسے آج مسلمان سمجھنا نہیں چاہتا اور سمجھ کر عمل کرنا نہیں چاہتا، داڑھی ان یہودیوں نے، ان نصارہ نے، جن کو سورہ فاتحہ میں لعنت ملامت کی گئی، جس کو قرآن شریف کی مختلف آیتوں میں کہا گیا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر کی طرح ہو جاؤ۔ ایک بندر تو عزت والا ہوتا ہے اور ایک بندر تو ذلیل ہوتا ہے کہ گھروں پر گھسنے پر جوتیاں ماری جاتی ہیں، اور کچھ لوگ بندر کو پالا بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ بندر کے شوقین ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ بندر نہیں کہا گیا کہ جن بندروں کی پرورش کی جاتی ہے، پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے۔ کہا گیا کونوا قردۃ خاسئین، کھڑکیوں میں جھانک کر فروٹ چرانے والے، کھانا چرانے والے، روٹی چرانے والے ذلیل بندروں کی طرح تم ہو جاؤ۔ یہ قوم آج ہمیں فتوا دے داڑھی کے رکھنے پر کہ یہ دہشت گردی کی علامت ہے، وہ امامہ اور وہ ٹوپی، وہ چہرہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ داڑھی رکھنے والا، مدرسوں میں تعلیم پانے والا، کتابت کرنے والا، علم رکھنے والا، عصا رکھنے والا دہشت گرد ہے، اور یہ مدارس عربیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے دعا مانگی تھی کہ مولا ہمیں آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیج دے تاکہ ان کے علماء کو گالی دی جائے، ان کے داڑھی رکھنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اور ان کے مدارس عربیہ کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جائے، ان کی مساجد کے اندر مورتیوں کو نصب کیا جائے، غیر اللہ کی پوجا کیا جائے اور شرک کیا جائے اور بتوں کو رکھا جائے اور گاؤں ماتا کے پیشاب سے مسجد کو گندا کیا جائے اور آلود کیا جائے۔ اسی لیے دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اسی لیے دعا کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ امت تباہی پر چلے جائے، اس امت کا مقام کوئی اور اوارڈ دے یا نہ دے، اس امت کا درجہ کوئی اور مانے یا نہ مانے، اس امت کی جو فضیلت ہے اور اس امت کا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو مقام ہے دنیا کے اندر، کوئی ذلیل کتا مانے نہ مانے، کوئی حرامی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کے اندر امتوں میں اور دنیا کی قوموں میں بہترین امت ہو اور بہترین قوم ہو۔ تمہارے پاس روپیہ رہے، تمہارے پاس روپیہ نہ رہے، تمہارے پاس حکومت رہے، تمہارے پاس حکومت نہ رہے، تم امیر رہو، تم غریب رہو، تم مالدار رہو، تم فقیر رہو، تم صحت مند رہو، تم بیمار رہو، کنتم خیر امہ۔ کس نے یہ ڈکلیئر کیا؟ کسی گاؤں ماتا نے نہیں اور کسی غیر اللہ نے نہیں، مندروں میں رہنے والے بتوں نے نہیں، رب کائنات نے، جس نے قرآن کے بارے میں چیلنج دیا۔ اگر تمہیں اس ڈگری کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے اور کوئی شک ہے، آ جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
تمہارے پاس کمپیوٹر آ گیا ہے، تمہارے پاس علم آ گیا ہے، تمہارے پاس سائنس آ گئی ہے، تمہارے پاس ٹیکنالوجی آ گیا ہے، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جانور کے مادہ جنین سے انسان کو بنا سکتے ہو۔ تم نے کمپیوٹر کو بنا کر دیکھ لیا، سائنس پر ترقی کر کر دیکھ لیا، ٹیکنالوجی پر ترقی کر کر دیکھ لیا، مصنوعی بکری کے بچے کو جنم دے کر دیکھ لیا، مصنوعی انسان کے بچے کو جنم دینے کی کوشش کر رہے ہو تو آؤ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر اس قرآن شریف کے بارے میں تمہیں شک ہو تو ایک سورت لا کر تو بتاؤ، ایک آیت لا کر بتاؤ۔ جب نہیں لاتے مان لو جھٹ مان کر۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہود سے بہتر، نصارہ سے بہتر، عیسائیوں سے بہتر، کافروں سے بہتر، مشرکوں سے بہتر، روئے زمین پر بسنے والی قوموں میں سب سے بہترین قوم، سب سے اعلیٰ قوم، سب سے افضل قوم اللہ تبارک تعالیٰ نے خود درجہ دیا ہے بنانے والے نے۔ ایک دکان میں آپ جاتے ہیں، دو تین قسم کے، وہاں پر وہ فین بیچتا ہے، پنکھے بیچتا ہے، موٹر بیچتا ہے، بنانے والا بھی وہی ہے اور بیچنے والا بھی وہی ہے۔ آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا اس کی باتوں پر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت 10,000 ہے اور اس کی قیمت 8,000 ہے اور اس کی قیمت 5,000 ہے۔ آپ پوچھتے ہیں جناب والا سب موٹر دیکھنے میں یکساں لگتے ہیں، آخر ان قیمتوں میں فرق کیوں ہے؟ تو وہ بتانے والا، بیچنے والا یوں کہتا ہے کہ کوالٹی میں فرق ہے، یہ بہترین کوالٹی ہے۔ مانو گے نہیں مانو گے؟ موٹر کے بنانے والے اور بیچنے والے کافر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم پر اعتبار ہے، ISI مارک پر اعتبار ہے، خداوند قدوس کی بات پر اعتبار نہیں کہ جس نے یوں کہا کہ کنتم خیر امہ، تم قوموں میں، امتوں میں بہترین امت ہو۔ لیکن اس بہترین امت کا آج انجام کیا ہے؟ فلسطین کے اندر یہ ذلیل اسرائیل، یہود و نصارہ کی ناجائز حرامی اولاد، ان کا نہ کوئی باپ ہے سگا، نہ کوئی انسانوں کی نسل سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اتنا ناطقہ بند کر رکھا ہے مسلمانوں کے کہ ایک ایک مجاہد کو قید کیا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے، اور ایک اسرائیل اپنے شرمگاہ اور اپنے عضو کو منہ میں رکھ کر پیشاب کرتا ہے۔ جس قوم کو یہ کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو، آج یہ بہترین امت یہود و نصارہ کی حرامی اور ناجائز اولاد کے پیشاب پینے کے لیے آئی۔ آپ کو فلسطین جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو الجزائر جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو عراق کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی سرزمین ہندوستان کے اندر آپ کشمیر کے اندر جا کر دیکھیں، ہماری کشمیری ماؤں کے ساتھ، ہماری کشمیری بہنوں کے ساتھ کیا نہیں سلوک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جنگل کے وحشی درندے، سور اور کتے اپنی نسلوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے، آج کشمیر کی ماں اور بہنوں کے ساتھ یہ خونی درندے اور خونی بھیڑیے وہ سلوک کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ باپ کو درخت سے باندھا جاتا ہے اور بیٹی کو اس کے سامنے مادرزاد برہنہ کیا جاتا ہے، یہ کہ بات بھی کرے، دونوں درندے ساتھ درندے اپنی شہوت کی پیاس بجھاتے ہیں باپ کے سامنے۔ باپ 100 مرتبہ اپنی موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی بیٹی اور اپنی ماں کی آبرو کو لٹتا ہوا دیکھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اس امت پر کیا کیا حالات نہیں بیت رہے، آج یہ امت کن حالتوں سے نہیں گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو جو اونچا مقام دیا، اس امت کو جو قیمتی کلام دیا، اس امت کو جو یہ کہا کہ جنت میں جب تک یہ امت نہیں جائے گی دوسرے نبی قدم نہیں رکھ سکتے، دوسرے نبیوں کی امتیں نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم نہیں رکھے گی اس وقت تک دوسرے نبیوں کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج اس امت کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آج ان کی ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اسی سرزمین ہندوستان کی 55 سالہ آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، وہ مشرق میں فساد ہو، وہ مغرب میں فساد ہو، وہ شمال میں فساد ہو، وہ جنوب میں فساد ہو، وہ فساد زبان کا ہو، وہ فساد ٹی وی کا ہو، وہ فساد مسجد کا ہو، وہ فساد مندر کا ہو، وہ فساد دکان کے جلائے جانے کا ہو، وہ فساد موٹر گاڑی کو آگ لگانے کا ہو، یا وہ فساد عزتوں کے اجاڑے جانے کا ہو، ہر مسئلے میں، ہر فساد
بعد میں ایک فریق آپ کو مسلمان ملے گا، مظلوم بھی یہی، لٹے گا یہی، پٹے گا یہی، قید اس کو کیا جائے گا، اور گاجر اور مولی کی طرح ان نوجوانوں کو سرے بازار گولیوں سے بھی اڑایا جائے گا۔ یہی ہے کنتم خیر امتین کی تفسیر کہ تم بہترین امت ہو۔ اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس امت کے نوجوان گلیوں میں پٹتے رہیں، پانی قیمت پر مل رہا ہے، پانی قیمت پر مل رہا ہے۔ جہاں پر خشک سالی چل رہی ہے، جہاں کے چشمے سوکھ گئے اور جہاں کے کنویں سوکھ گئے، ایک ایک بوتل پانی جو ہے 100 اور 150 روپے کے اندر مل رہا ہے، لیکن انسان کا قتل 5-7 روپے میں ہو رہا ہے۔ اس امت محمدیہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان کا قتل 5-7 روپے میں ہو رہا ہے۔ اس امت محمدیہ کی بیٹی اور بہن کی آبرو 7-10 روپیوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے۔ پانی کی قیمت 150 روپے ایک بوتل، اور اس نوجوان کے قتل عام کی قیمت 7 روپے، اور ایک نوجوان ماں بیٹی کی عزت و آبرو کی قیمت 10 روپے کے ساتھ فروخت ہو رہی ہے۔ یہ امت تباہی کے اس دہانے پر کیوں پہنچ گئی میرے بھائی؟ آخر یہ امت اس بربادی کے دہانے پر کیوں پہنچ گئی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آزمائش کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جو لوگ فاسق ہیں اور جو لوگ فاجر ہیں اور جو لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، وہ یوں کہتے ہیں اجی کیا نبیوں کو پریشانیاں نہیں آئی، نبیوں کو مصیبتیں نہیں آئی، صحابہ کو مصیبتیں نہیں آئی، اولیاء اللہ کو مصیبتیں نہیں آئی، تو اس امت کے ساتھ بھی یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ میرے بھائی، مصیبتوں کا آنا 2 طریقے سے ہوا کرتا ہے۔ مصیبت اگر بطور آزمائش کے آئے، 1000 مرتبہ اس مصیبت اور اس آزمائش کا استقبال ہے، اور یہ مصیبت ہمیں اون سے اٹھانے کے لیے، ہمارے مقام کو بلند کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے اگر یہ مصیبت بطور عذاب کے ہو؟ قوم نوح کو غرق کر دیا گیا پانی میں، مصیبت کی نلٹی، تو یہ مصیبت جو قوم نوح پر آئی، طوفان کا عذاب، کیا ان کے لیے آزمائش تھا یا عذاب تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹ دیا گیا آسمان تک لے جا کر، تو اس بستی کو الٹنا آزمائش کے طور پر تھا یا عذاب کے طور پر تھا؟ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ کہ اس کو کیسے پہچانا جائے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے؟ مسلمان جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر رہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلوں میں ڈالے رہے، اور پھر آئے مصیبتیں، پھر آئے عذابات، اور پھر آئے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، پھر آئے قوم کفار اور قوم فجار، فاسقوں اور مشرکوں اور بت پرستوں کی طرف سے مصیبتیں، تو ہم یہ سمجھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے۔ اور مسلمانوں نے داڑھی رکھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا، مسلمانوں کی عورتوں نے پردے کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے حلال روزی کو چھوڑ دیا، حرام نوالوں کو پیٹ میں داخل کرنے لگے، اور مسلمانوں نے آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی
اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن ترکها ہدم الدین، نماز دین کا اہم ترین ستون ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے، اور جو نماز کو ڈھاتا ہے وہ دین کو ڈھاتا ہے۔ دین کے اہم ترین فریضے کے ساتھ مسلمان کا یہ معاملہ ہے، پھر زکوٰۃ کے ساتھ کیا معاملہ، روزے کے ساتھ کیا معاملہ، دینی کے ساتھ کیا معاملہ، کعبۃ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ، علماء کے ساتھ کیا معاملہ، قرآن کے ساتھ کیا معاملہ، حدیث کے ساتھ کیا معاملہ، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ یہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی آزمائش آیا کرتی تھی، اولیاء کرام کو بھی آیا کرتی تھی۔ ارے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیکوکار بندے تھے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سامنے آزمائشوں کو، امتحانوں کو رکھا۔ آج اگر کوئی ہماری مسجد کے اندر مندر بنا رہا ہے، بت کو رکھ رہا ہے، اور گائے کے پیشاب سے، گوبر سے مسجد کو لیپ رہا ہے، مسجدوں کی چار دیواری کے اندر زنا اور فحاشی کے اڈے بنا رہا ہے، شراب کی بوتلوں کو پھینک رہا ہے، شرم سے ڈوب پڑنے کا مقام ہے کہ نوجوان آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تو اپنے گلے میں ڈال کر خداوند قدوس کے گھر کے اندر بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھ کر پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آزمائش ہے۔ یہ تیری سوچ کو بیماری لگ گئی ہے۔ قرآن شریف نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی مصیبت آتی ہے اور جو بھی بلا آتی ہے، قرآن نے کہا یہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تیرے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ظالم حکمرانوں کو بد دعا نہ کیا کرو۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد، ہر فجر کی نماز کے بعد، چائے کی ہوٹلوں میں، شربتوں کی دکانوں میں ہماری زبانوں سے جو ترو تازہ تبصرے نکلا کرتے ہیں صبح نہار پہ، ہم فجر پڑھیں نہ پڑھیں، ہم تہجد پڑھیں نہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ میں اخبار ہوگا، دائیں ہاتھ میں چائے کی پیالی ہوگی، اور حدیث کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانے والا اور دائیں ہاتھ سے پینے والا شیطان کا بھائی ہے۔ شیطان کا یہ بھائی جو نماز کو چھوڑ کر، تہجد کو چھوڑ کر تبصرہ کیا کیا کرتا ہے، بڑی ظالم حکومت ہے، پولیس کا محکمہ صحیح نہیں ہے، تعصب مسلمانوں کے ساتھ برتا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ یتیمانہ سلوک کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے، ان کے نوجوانوں کو قید کیا جاتا ہے۔ حکومت بروبر نہیں ہوئی، وہ بھی کہتا ہاں ٹھیک ہے، سال ڈیڑھ سال کا معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم حکمرانوں کو اگر تم پر مسلط کر دیا جائے تم ان کے حق میں بد دعا نہ کرو، اس لیے ظالم حکمران جو تم پر مسلط کیے گئے ہیں تمہارے اعمال کی نحوست ہے، وہ بھاجپا آئے، وہ تگاڑی آئے، وہ ٹھاکرے آئے، یا کوئی حکومت آئے، RSS کی آئے، فرمایا حدیث کہ یہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوت کی نحوست ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، بندوں کے قلوب، بندوں کے دل ہمارے انگلیوں کے درمیان ہیں، انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جیسے چاہے وہ الٹ پھیر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بادشاہوں کے دل اللہ تبارک تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اگر مسلمان دین پر قائم رہے، اگر مسلمان ایمان پر قائم رہے، اگر مسلمانوں کا رشتہ قرآن اور حدیث سے وابستہ رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں میں مودت اور رحمت کو پیدا کر دیتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کا رشتہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے، قرآن اور حدیث سے کمزور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بدبختی کو میں پیدا کر دیتا ہوں، شقاوت کو پیدا کر دیتا ہوں، سختی کو پیدا کر دیتا ہوں۔ اس لیے یہاں قنوت نازلہ پڑھ کر اپنے دلوں کو جھوٹی تسلی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دن امام صاحب نے قنوت نازلہ پڑھنا بھول گیا اور قنوت نازلہ کو چھوڑ دیا، وہ بڈھا مقتدی دائیں ہاتھ میں چائے کی پیالی اور سیدھے ہاتھ کے اندر گنیش بیڑی کو رکھ کر باہر بولتا امام صاحب بروبر نہیں۔ کیا ہے؟ دعا کر اللہ
اللہم شتت شملہم اللہم مزق جمعہم اللہم دمر دیارہم. یا اللہ تو امریکہ کو ٹکڑے کر دے, امریکہ کو بکھیر دے, امریکہ کے سازشوں کو تو ملیامیٹ کر دے. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تمہارا خدا اندھا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس آیت کو کرسی کی آیت کہا گیا ہے, آیت الکرسی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ زندہ ہے, قائم ہے, نیند تو دور کی بات, بے ہوش ہونا تو دور کی بات. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, پل بھر کی اونگ بھی نہیں آتی. پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے مجاور کے اوپر بم گر رہا ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مزار کے قریب بم برسائے جا رہے ہیں. خداوند قدوس کو معلوم نہیں کہ جس خداوند قدوس نے جس قوم کو مغضوب کہا اور جس قوم کو ظالم کہا, ایک مرتبہ امام نے چھوڑ دیا قنوت نازلہ کو, تو کہتا امام صاحب برابر نہیں, اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا, اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا. تجھے بچہ ہونے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے؟ کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ جائے اور عمر بھر شادی نہ کرے, اللہ تعالیٰ سے یوں کہتا رہے مولا بچہ دے دے, بچہ دے دے, اللہ تعالیٰ بچہ دے دے گا؟ اس میں تو ہوشیار ہے تو. اور مسجد میں بیٹھ جائے, کھیتی باڑی نہ کرے, محنت نہ کرے اور کہہ دے اللہ تعالیٰ روزی دے دے, روزی دے دے. روزی اللہ تعالیٰ ایک دے گا تو 10 راستے تو ڈھونڈ لے گا. تجھے روزی کے لیے اسباب چاہیے اور تجھے اولاد کے لیے اسباب چاہیے. ایک خدا کی مدد کے لیے سب کچھ تو کر, یہود کے کام کر, نصارہ کے کام کر, کافروں کے کام کر, مشرکوں کے کام کر, بتوں کی پوجا کرنے والوں کے کام کر, سب کچھ کام کر. ایک فجر میں امام سے پڑھا لے مولا امریکہ کے بیڑے کو غرق کر دے, اللہ تیرا غلام ہے. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تیرا غلام ہے کہ یہاں تو نے رپورٹ جمایا اور وہاں پر امریکہ کا ستیہ ناش ہو گیا. لوگ کہتے ہیں آخر کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کعبے کے منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں لاکھوں حاجی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کے جوار میں, نبی کی جالی کے قریب ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں افراد اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں امریکہ کے بیڑے کو غرق کر دے. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسے کھیتی باڑی, فصل کے لیے کھیتی باڑی کرنا ضروری ہے, اولاد کے لیے شادی کرنا ضروری ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بدر والی مدد تمہیں چاہیے, حنین والی مدد تمہیں چاہیے, ہجرت والی مدد تمہیں چاہیے, تبوک والی مدد تمہیں چاہیے, مدینے والی نصرت تمہیں چاہیے, مکہ مکرمہ والی استقامت تمہیں چاہیے. تو جیسے اولاد بغیر شادی کے نہیں ملتی اور اناج بغیر کھیتی باڑی کے نہیں ملتا, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ نے کہا کہ میری مدد کو پانے کے لیے بھی تمہیں ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو, میں تمہاری مدد کیا کروں گا. تم میرے دین پر چلو. میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے توق کو اپنے گلے میں ڈال لو, محمدی ہو جاؤ, آقا کے غلام بن جاؤ, ہم دنیا کو تمہارا غلام بنا دیں گے. آقا کی غلامی کے توق کو پہننے کو عیب سمجھو گے. ماں باپ کہتے کیا عمر ہو گئی داڑھی رکھنے کی, کیا عمر ہو گئی ٹوپی پہننے کی. یہ ننگی قوم ننگا رہتے ہوئے اپنے آپ کو کمال والا سمجھے, یہ ننگی قوم ننگے بت کی پوجا کرے, یہ ننگی قوم شرمگاہ کی پوجا کرے, یہ ننگی قوم جو ہے بندروں اور کتوں کی پوجا کرے, جانوروں کی پوجا کرے, اور کوئی ڈرے نہیں, اور تجھے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے. خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ نہیں ہو رہا ہے. ننگے بت کی پوجا نہیں کی جا رہی ہے اسی کرناٹک کی سرزمین میں, اور شرمگاہ آگرہ کے قریب متھرا کے مقام میں کیا شرمگاہ, انسانی شرمگاہ کی پوجا نہیں کی جا رہی ہے؟ انسانی عضو تناسل کی پوجا کرنے والے پوجا کرتے ہوئے نہیں شرما رہے. بندروں کی پوجا کرنے والے ذلیل بندروں کی, ان کی پوجا سے نہیں شرما رہے. آقا کی سنت کو محمد کا غلام ہو کر رکھتے ہوئے شرما رہا ہے. خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اپنے وجود سے, اپنی ہستی سے خدا کے گھر کو اجاڑ رہا ہے. خدا کا عذاب آئے نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اپنی ماں بہنوں کو رنڈیوں, فاحشوں
اور بدکار عورتوں کی طرح بازاروں میں بھیج رہا ہے، خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا اگر تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے، ڈٹے رہو گے اپنے سود کے کھانے پر، اپنی حرام کاری کرنے پر، اپنے بے نمازی رہنے پر، اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں سنت سے ہٹ کر کرو، ضد کرو۔ ارے اپنی اولاد کی ضد کو ماں باپ برداشت نہیں کرتے، ایک ضد پورا کریں گے، دوسری ضد پوری کریں گے، اور تیسری ضد پوری کریں گے، کہیں گے کہاں کی مصیبت جوتا مار کر نہیں نکالتا۔ جس بیگم کو مجمع کے سامنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر وکیلوں گواہوں کی موجودگی میں مہر کو مقرر کر کر کہا تھا کہ میں نے قبول کیا، کتنی ضدوں کو تم پورا کر رہے ہو؟ ایک ضد، دو ضد، پھر چلی گئی مسجد کے اندر، جماعت کے اندر عرضی، بڑی جو ہے بدکار عورت آئی ہے، زبان دراز عورت آئی ہے، اس سے بہت تکلیف ہے، ہم اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں، ہم اس کے خلا کو منظور کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس کے میکے بھیجنا چاہتے ہیں۔ اپنی بیوی کے نخرے تو نہیں برداشت کر سکتا، اولاد کی ضدوں کو تو نہیں پورا کر سکتا۔ وہ خالق ایک گندے نطفے سے تجھے پیدا کیا، وہ گندا نطفہ تیرے باپ کے جسم پر لگ جاتا اور تیرے باپ کے جسم سے نکل جاتا، اس پر غسل جو ہے واجب ہو جاتا۔ وہ گندا انسان جو نطفے سے پیدا ہوا، ماں کے رحم میں جا کر ماں کے حیض کو کھاتا رہا، ماں کے گندے خون کو کھاتا رہا۔ خداوند قدوس کے سامنے تو اگر بڑائی دکھائے تو تیری ضد خدا کے سامنے چلے گی؟ تیری اولاد کی ضد کو تو نہیں پورا کر رہا ہے، تیرے بیگم کی ضد کو تو نہیں پورا کر رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، انسان اپنے انجام کی طرف دیکھے۔ انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا انسان دیکھے تو صحیح وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، کہا گیا کہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا، گندے پانی سے پیدا ہو کر پیدا کرنے والی ذات سے اتنا غرور، اتنا تکبر۔ تیرا آرٹسٹ اور تیرا مصور پتھروں پر نقش کرتا ہوگا، کاغذوں پر نقش کرتا ہوگا، دیواروں پر نقش کرتا ہوگا، زمین پر، مٹی پر، سیمنٹ پر، چونے پر، پیتل پر، سونے پر نقش کرتا ہوگا، لیکن خداوند قدوس نے کہا انسان اپنی حقیقت کو تو پہچان۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تیرے باپ کے گندے پانی پر جیسا چاہا نقشہ تجھے دے دیا، اور ایسا نقشہ دیا کہ ایک نقشہ دینے کے بعد اس جیسے نقشے کو قیامت تک نہیں بنایا۔ تیرا مصور ایک نقشہ بنائے گا، 2 بنائے گا، 10 بنائے گا، 20 بنائے گا، الگ الگ بنانے کے لیے کہو ہاتھ جوڑ دے گا، اتنے ہی بنا سکتا ہوں، اس کے اوپر نہیں بنا سکتا۔ اور بنا کس پر رہا ہے؟ زمین پر بنا رہا ہے، مٹی پر بنا رہا ہے، پتھر پر بنا رہا ہے۔ خدا نے کہا ہم نے تیرے باپ کے گندے پانی پر تیرے چہرے کے نقشے کو بنایا، اور ایسے نقشے کو بنایا کہ اس جیسا نقشہ نہ پہلے کبھی آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ ہر نقشے کو الگ الگ بنایا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ بھی، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہٹ دھرمی، تیرے گھر کی ہٹ دھرمی اور تیرے گھر کی ضد کو تو نہیں برداشت کر سکتا تو خدا کو کیا پڑی ہے؟ تو قرآن نے کہا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اللہ نے کہا تیرے پروردگار کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، اس سے ہوشیار رہ جانا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر چالیاں کرتے رہو گے، ضد کرتے رہو گے، ہٹ درمی کرتے رہو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ مسجدوں کو آباد کرنے والی، طواف کرنے والی، زکات دینے والی، قرآن پڑھنے پڑھانے والی اللہ ایک اور قوم کو پیدا کر دے گا۔ وہ قوم کون ہوگی؟ تیرے جیسی کنجوس ہوگی، اور تیرے جیسی مکار، اور تیرے جیسی فریبی، اور تیرے جیسی دغاباز، اور تیری جیسی ریاکاری۔ ثم لا يكونوا امثالكم، وہ قوم تجھ جیسی مکار نہیں ہوگی، وہ قوم الگ ہوگی، وہ بتی ہوگی، وہ فرمانبردار ہوگی۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دے کر
آج یہ امت غیروں کا نوالا بن رہی ہے، آج یہ امت غیروں کا شکار بن رہی ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب عراق کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کہتے، امریکہ کے بارے میں کچھ تبصرہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنی نماز کو دیکھ لے، اپنے چہرے کو دیکھ لے، اپنی بیگم کی حالت کو دیکھ لے، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کو دیکھ لے۔ چلا گیا بڑا عراق کو، چلا گیا بڑا امریکہ کو، نماز اپنی درست نہیں اور چلا گیا امریکہ پر تبصرہ کرنے کے لیے۔ حالات تیرے باپ اور تیرے پیدا کیے ہوئے نہیں، تو رب نہیں، تو فرعون نہیں، تو خدا نہیں کہ تو جو چاہے کہہ دے کہ مولا پھر امریکہ کو مٹا دے، برطانیہ کو مٹا دے۔ مٹانے والی زبان نہ، زبان میں وہ تاثیر پیدا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ ایسے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں رہتے ہیں کہ دیکھنے والے انہیں اپنی مجلسوں میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے کیا بکھرے ہوئے بال ہیں، دیوانے اور مجنوں کی حالت ڈالا ہوا ہے۔ اگر یہ ہمارے ساتھ اسکوٹر میں بیٹھے گا، کار میں بیٹھے گا، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو دیکھنے والے کہیں گے پھٹیچروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ لیکن فرمایا ان کے دلوں میں اتنا تقویٰ ہوگا، اتنی پرہیزگاری ہوگی کہ اگر زبان سے کوئی دعا یا بددعا نکالیں گے وہ زبان سے ایک فٹ اوپر جانے نہیں پائے گی آواز، خداوند قدوس کا عرش تھرا جائے گا، خداوند قدوس کا عرش کام جائے گا۔ وہ زبان تو پیدا کر کہ برطانیہ کو مٹانے والی، امریکہ کو مٹانے والی، عراق کو بچانے والی، فلسطین کو بچانے والی وہ زبان تو پیدا کر۔ تیرے کہنے سے نقلی روپیہ ورجنل تو نہیں ہو جاتا اور نقلی پاسپورٹ ورجنل تو نہیں ہو جاتا، تیری زبان تو اتنی گھٹیا اور اتنی معمولی ہے کہ ایک نقلی روپیے کو ورجنل نہیں بنا سکتا، ایک نقلی ویزے اور پاسپورٹ کو ورجنل نہیں بنا سکتا۔ آ گیا امریکہ کو برباد کرنے کے لیے، خدا بن گیا ہے تو، فرعون بن گیا ہے کہ فرعون یہی تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند پروردگار ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ نے فوراً یہ کہا، ہم نے دنیا اور آخرت کی پکڑ اس کے ساتھ فرما لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ واخذہ فرمایا۔ میرے بھائی تو خدا نہیں، تو رب نہیں کہ بیٹھے بیٹھا ہم تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں اور انہوں نے کہا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک رات کی تاریکی تھی اور ایک سمندر کی تاریکی تھی اور ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی، تین تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت، نفع اور نقصان کا مالک تو ہے۔ یونس علیہ السلام نے یہ کہا، انہوں نے کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کوئی فرعون ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کہا سبحانک پروردگار تیری پاکی ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ پیغمبر کہے میں ظالموں میں سے ہوں، یونس علیہ السلام کہے ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، اور تو یہ کہے آخر رب کو رحم کیوں نہیں آتا؟ عراق کے اندر پیران پیر کی درگاہ کے پاس کیوں بمباری ہو رہی ہے؟ تو خدا ہے۔ آخر امریکہ کیوں نہیں اجڑتا؟ آخر برطانیہ کیوں نہیں اجڑتا؟ تو خدا ہے۔ یونس علیہ السلام اتنی حالتوں کو دیکھ کر یوں کہیں لا الہ الا انت سبحانک، پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں اور تیری پاکی ہے، انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان، اور آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دعائے یونسی کو اس امت کو عنایت فرمایا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یونس کی پکار کو سن لیا، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، ونجيناه من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ آج مسلمان غم کا شکار ہے، آج مسلمان مصیبتوں کا شکار ہے، آج مسلمان آلام کا شکار ہے، آج
مسلمان فتنوں کا شکار ہے، تو یہ بات اگر یہیں پر ختم ہو جاتی تو بات کچھ اور ہوتی۔ رب کائنات کا احسان ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں پروردگار عالم نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام مصیبت میں گرفتار ہو کر جو دعا کی، اگر محمد کے امتی اور محمد کے غلام وہی کام کرے جو یونس علیہ السلام نے کیا، تو اسی طریقے سے قیامت تک کے آنے والے مومنوں کو ہم نجات کا پروانہ دیں گے۔ یہ ہے نجات کا راستہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، چائے پی کر نہیں کہا برطانیہ فلاں ہو جائے، امریکہ کا فلاں ہو جائے، اسرائیل کا فلاں ہو جائے، انڈیا کی ملٹری کا فلاں ہو جائے، پولیس والوں کا فلاں ہو جائے، نہیں کہا لا الہ الا انت سبحانک، مانگو اللہ تعالیٰ سے، رو گڑ گڑاؤ۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، کتنا غم نہیں ہوا ہوگا جب تیری آٹو کو چھین لیا جائے، جب تجھے مکان سے بے مکان کر دیا جائے، جب تیری بیگم مر جائے اور تیری اولاد کا جنازہ نکل جائے تو تجھ پر کیا بیتتی ہے؟ کیا دیکھ لیا تو نے اولاد کا، کیا دیکھ لیا تو نے بیگم کا؟ وہ گھر دنیا کا کوئی حسین محل تو نہیں، ایک جھوپڑی تھی، ایک مکان تھا اور ایک بنگلہ تھا، نکال دیا جائے راتوں رات نہیں سوئے گا کہ ناحق فیصلہ کر دیا گیا، میرا مکان چھین لیا گیا، میری عورت کو چھین لیا گیا، میری اولاد کو چھین لیا گیا، میری کھیت کو چھین لیا گیا، میرے باغ کو چھین لیا گیا۔ پوچھو ہمارے ابا، ہمارے دادا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھتے دل سے کہ آدم جب تمہیں جنت الفردوس سے نکالا گیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین۔ اللہ نے کہا اس میں نہریں ایسی ہیں، دودھ کی نہر ہے، اس میں ایک نہر شہد کی نہر ہے، اس میں ایک نہر میٹھے اور صاف اور شفاف پانی کی نہر ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس میں وہ ہوگا جو تیرا نفس چاہے گا اور تیری آنکھیں جس سے لذت حاصل کرے گی۔ اس جنت الفردوس سے اس کڑی ہوئی بدبودار دنیا میں آنے کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ تیرے جھوپڑے سے تجھے ہٹا دیا جائے، تیرے مکان پر BDA کارپوریشن والے پٹی بنا دے، قبضہ کر دے، سڑک بنا دے، روتا پھرتا ہے سیاستدانوں کے پاس کہ ہے مجھے بچا لو میرا مکان چھین گیا۔ پوچھو اما ہوا سے کہ اما ہوا جب جنت سے آپ نکالی گئی اور اس ذلیل اور حقیر اور ملعون دنیا کے اندر آئی تو آپ کے دل پر کیا بیتی، آپ کی ذات پر کیا بیتی؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے احتجاج کیا، بھلا ہو برا ہو شیطان کا، ابلیس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ ستیاناک ہو جائے؟ نہیں۔ قرآن شریف نے کہا سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد، نعمت کے چھن جانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ سورہ اعراف کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گالیاں نہیں دی، کوسا نہیں، بددعا نہیں کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ نہ کرے، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے۔ پروردگار ایک تو جنت چلی گئی ہے، ذلیل اور ملعون دنیا میں آئے ہیں، یہاں آ کر بھی تو ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے۔ اکم من الخاسرین، پروردگار ہم تو گھاٹا پانے والے اور خسران پانے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، پورے نبیوں کی، پورے رسولوں کی سیرت اٹھا کر دیکھیں۔ آزمائشیں آئیں، حالتیں آئیں اور امتحانات آئے، کہاں رجوع ہوئے؟ بابا کے دربار پر؟ کہاں رجوع ہوئے مجاور کے پاس، عامل کے پاس؟ کہاں رجوع ہوئے سیاست کے ایوانوں میں؟ نہیں میرے بھائی، کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہ کسی سیاست کے ایوان میں گیا، نہ کسی بابا کے دربار میں چادر چڑھانے گیا، نہ ناریل پھوڑنے کے لیے گیا، بلکہ رب کے دربار کی طرف رجوع ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرور کونین سید الانبیاء سید الانس سید الجنس خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہوا تیز چلتی، ہوا تیز چلتی۔ آج تو تیری ماں کی عزت تیرے آنکھوں کے سامنے لوٹی جا رہی ہے، آج تیرے بہنوں کی عزت
تیرے آنکھوں کے سامنے لوٹی جا رہی ہے۔ آقا کے زمانے میں ہوا تیز چل دی، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے اور اس طریقے سے روتے تھے گویا ہنڈی کے اندر کوئی چیز کھول رہی ہو۔ ہوا کے تیز چلنے پر خداوند قدوس کی مسجد میں آپ چلے جایا کرتے تھے۔ آج بستیوں کے اجڑنے پر آج تجھے خدا یاد نہیں آ رہا ہے؟ آج بستیوں کی تباہی اور بربادی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد آج تجھے تازہ نہیں ہو رہی ہے؟ جب بم گرتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں تو ایک دو چار صفیں مسجدوں کے اندر مسلمانوں کی بڑھ جاتی ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ نہیں بڑھتی، ضرور بڑھ جاتی ہیں۔ اور جب چلی اب یہی عراق کی جنگ ختم ہو جائے، یہی عراق کی جنگ اگر ختم ہو جائے تو پھر دیکھ لیجئے گا جماعتوں کے اندر بھی کمی ہو جائے گی اور جمعہ کے اندر بھی کمی ہو جائے گی اور دعاؤں کے اندر بھی کمی ہو جائے گی۔ یہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کام مشرکین مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک اور آپ کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی، کن کی کشتی؟ کافروں کی، مشرکوں کی کشتی اگر بھور میں پھنس جاتی تو وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بلایا کرتے تھے۔ کشتی جب بھور میں پھنس جاتی، غیر اللہ کا پوجا کرنے والا پجاری اور بتوں کی بت پرستی کرنے والا اور بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا اور غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے والا کشتی بھور میں پھنس جاتی تو خدا کو یاد کرتا اور خدا کو بلاتا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، قرآن نے کہا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت کشتی میں سمندر میں آتی ہے تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں بلاتے، تمہارے یغوث کو نہیں بلاتے۔ اور کشتی جب ساحل پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر کہتے ہو کہ بتوں کی برکت سے اور بتوں کے صدقے میں ہماری کشتی بچ گئی۔ مصیبتیں آئیں اللہ کو یاد کیا اور مصیبتیں ٹل گئی، ہماری مسجدیں ویران، ہمارے دعائیں کی مجلسیں ویران۔ وہ جو راتوں میں چراغیں بجھا کر اور لائٹوں کو گل کر کر دعائیں کرنا، یہ سب جو ہے ناٹک ختم ہو جاتا ہے جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ زلزلہ آیا، مسجدوں کی جماعت بڑھ گئی، پھر فرقہ وارانہ فساد ہوا، مسجدوں کی جماعت بڑھ گئی اور ٹلا تو یہ بھی ٹل گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب اگر آنا ہے آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہے اور دنیا کی کوئی قوم اس کا ایک بال سر سے نکالنا چاہے، گولی مارنا، قید میں ڈالنا، ماں بہنوں کی آبرو لوٹنا، ارے یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک داڑھی کا بال، ایک سر کا بال، ایک سر کی ٹوپی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عزت و جلالت کی قسم پوری دنیا کی ملٹری مل کر نہیں نکال سکتی۔ اللہ تعالیٰ بچانے پر آ جائے دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بگاڑنے پر آ جائے، کیا کہہ رہے ہو؟ ترکی ساتھ نہیں دے رہا ہے، کویت ساتھ نہیں دے رہا ہے، عرب ممالک ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ترکی ساتھ دے دیتا عراق کا، کویت ساتھ دے دیتا عراق کا، عرب ممالک ساتھ دے دیتے تو کیا عرب عراق تباہی سے بچ جاتا؟ دنیا کے اسباب پر تمہارا ایمان، دنیا کی حکومتوں پر تمہارا ایمان۔ اخباروں کے اندر مراسلے آ رہے ہیں، عرب ممالک کو کب عقل آئے گی؟ عرب ممالک ہوش کا ناخن کب لیں گے؟ یہ کیوں نہیں ساتھ دے رہے؟ یہ کون ہی ہو رہے ہیں؟ اگر ہو جائیں گے اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں کی جماعت، اے جنوں کی جماعت، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، کیا تم ترکی کا سپورٹ لینا چاہتے ہو؟ کیا تم کویت کا سپورٹ لینا چاہتے ہو؟ کیا تم عرب ممالک کا سپورٹ لینا چاہتے ہو؟ پوری انسانوں کو جوڑ لو، پورے جنوں کو جوڑ لو، پورے انسانوں کو ملا لو، پورے جنوں کو ملا لو۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اور نکل جاؤ میری زمین سے اور نکل جاؤ میرے آسمانوں سے، پورے انسان مل جائیں، پورے جنات مل جائیں۔ کہتے ہو فلاں عامل بڑا تگڑا ہے،
جس کے پاس اس نے جن کو موکل کو رکھ رکھا ہے وہ جن کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے. خدا کہتا ہے پورے جنوں کو ملا لو، پورے شیطانوں کو ملا لو، پورے انسانوں کو ملا لو، پوری زمین سے نکل جاؤ، پورے آسمان سے نکل جاؤ. اور قرآن کہتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، جہاں تم جاؤ گے وہاں میری پکڑ کو پاؤ گے. کیا مقابلہ کرو گے؟ فرعون نے کیا مقابلہ کیا؟ خدا کے عذاب کیا مقابلہ. جو کہتا تھا اہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے نہریں میرے پیروں کے نیچے چل رہی ہیں؟ اندھے ہو گئے ہو کیا تم؟ نمرود نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ شداد نے کیا بنایا تھا دنیا میں؟ قارون کا خزانہ کتنا تھا؟ سب کا حشر کیا ہوا؟ سب کا انجام کیا ہوا؟ قوم عاد کا انجام کیا ہوا؟ قوم سمود کا انجام کیا ہوا؟ قوم شعیب کا انجام کیا ہوا؟ ارے بی ڈی اے کارپوریشن کے زمین کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے انسان، وہ تو پہاڑوں کو تراش کر وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قرآن نے کہا ہم نے قوم سمود کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر موم کی طرح اپنے گھر بنایا کرتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون وہ تھا جس کی میخیں زمین میں گڑی ہوئی تھی. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جس نے زمین کے اندر جو ہے فساد پھیلا رکھا تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ نے کہا ان کو برباد کرنے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے مجھے اپنی قوت نہیں لگانی پڑی، مجھے اپنی طاقت کو جھونکنا نہیں پڑا. عجیب لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اپنی قدرت کو لگا کر، میں اپنے علم کو لگا کر، میں اپنی کبریائی کو لگا کر، میں اپنی حکمت کو لگا کر ان کو ہلاک کیا. ارے گھر میں مکڑی کا جالا ہوتا نہیں ہوتا ہے، مکڑی کا جالا بیت الخلاء میں حمام میں ہوتا ہے. ایک کمزور عورت، ایک کمزور بچی ایک جھاڑو لے کر مکڑی کے جالے کو گراتی نہیں گراتی. قرآن نے کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، کہا جس طریقے سے تمہاری بچی جھاڑو پھیرتی ہے مکڑی کے جالے پر، ہم نے عذاب کے کوڑے کو، عذاب کے جھاڑو کو ان کے اوپر پھیر دیا. یہ سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. کون سا غرور، کون سا تکبر. سب دنیا ہمارے ساتھ ہو جائے، خدا ساتھ نہ ہو تو کوئی بچانے والا نہیں. یہ نہ کہنا کیوں عرب ممالک ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کیوں ترکی نے بغاوت کر دی، کیوں کویت نے اسپیس دے. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ مخالفت بھی کرے کچھ نہیں ہوتا. یہ امریکہ کا ساتھ نہ دے، عراق کا سپورٹ کرے، کچھ نہیں ہوتا. کرنے والا وہ ہے، تباہ کرنے والا وہ ہے، بچانے والا وہ ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر واقعہ لکھا ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس دعوت و تبلیغ کرتے رہے. 950 برس تک جب قوم کے لوگوں نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، بد دعا کر دی، قوم کو تباہ کر دے، برباد کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بنا لیجئے اور اہل ایمان کو اس میں سوار کر لیجئے، اور جانوروں اور پرندوں کے ایک ایک جوڑے کو اس میں سوار کر لیجئے. جو آپ کی کشتی میں رہے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. ایک بڑھیا تھی کہیں دور میں رہنے والی اور جھوپڑ پٹی میں رہنے والی، اس نے دل میں ایمان اور اسلام کو قبول کر رکھا تھا، لیکن ظاہری حالات کی وجہ سے اپنے دل کے ایمان اور اسلام کا اظہار نہیں کر پائی تھی. وہ لوگ ماں باپ یہ سمجھ رہے تھے، بھائی بہنیں سمجھ رہے تھے کہ بڑھیا ہمارے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، لیکن دل میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئی تھی، مسلمان ہو چکی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ایمان قبول کر لو، کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو اس بڑھیا عورت اما جان نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بیٹا دیکھ، جب اللہ کا عذاب آنے آوے اور تیری کشتی تیار ہو جائے اور کشتی میں تو لوگوں کو، اہل ایمان کو بٹھانے لگے، چپکے سے مجھے اطلاع کر دینا، میں تیری کشتی میں سوار ہو جاؤں گی. اللہ کا کرنا یہ ہوا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے. اللہ کا عذاب آیا اور کشتی چل پڑی، اور کشتی میں جو سوار تھے وہ محفوظ ہو گئے، اور کشتی کے جو باہر تھے حتیٰ کہ ان کا بیٹا بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. وہ نہیں ہوا. طوفان ختم ہوا، پانی ختم ہوا، کشتی واپس آئی. حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا، اوہ میں نے بڑھیا کو کشتی میں سوار کرنا میں بھول گیا. گئے کہ جا کر دیکھے اما جان کا جھوپڑا تباہ ہو گیا ہوگا.
برباد ہو گیا ہوگا، نیست و نابود ہو گیا ہوگا۔ جھوپڑے کے پاس گئے تو جھوپڑا صحیح سالم، اور بڑھیا عورت نکلی، نو السلام علیکم، کیا آپ کی کشتی تیار ہو گئی؟ کیا آپ اس وقت سوار کر رہے ہو اہل ایمان کو؟ حضرت نوح علیہ السلام آنکھیں مل کر دیکھنے لگے، اما جان تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرا عطا پتہ کیا ہے، تیری شناخت کیا ہے؟ بیٹا بھول گیا، میں نے تجھ سے کہا تھا کشتی تیار ہو جائے مجھے کشتی میں سوار کر لینا۔ اما اللہ کا عذاب آ بھی گیا، چلا بھی گیا۔ اما جان رو کر کہنے لگی، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، پانی کا ایک قطرہ میری جھوپڑی میں داخل نہ ہوا۔ جسے خدا بچانا چاہے، ترکی کیا بچائے گا، کویت کیا بچائے گا، عرب کیا بچائے گا؟ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ جسے ذلیل کرے اسے کون عزت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے عزت دے اسے کون ذلیل کرنے والا ہے۔ اور اسی تفسیر ابن کثیر میں آگے ایک واقعہ لکھا ہے، دو نوجوان تھے، بڑے بدماش تھے، بڑے ضدی اور بڑے ہٹ دھرمی ہوتے نہیں، کیا مولانا کی بات ماننا، کیا خطیب صاحب کی بات ماننا، کیا مفتی کے فتوے پر عمل کرنا، کیا قرآن پر عمل کرنا، یہ تو 1400 سال پرانی چیزوں کو بتایا کرتے۔ یہ آج کے بدماش نوجوانوں کی طرح دو نوجوان تھے جن کے ذہنوں میں خناس بھرا ہوا تھا، بدماشی بھری ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام سے کہا تیرا رب کتنا پانی لائے گا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اتنا پانی لائے گا کہ تیری آل اولادیں، تیرے آبا اجداد، تیرا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو بیٹے نے نہیں کہا تھا کہ میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو ان دونوں نے منصوبہ بنایا، ایک پہاڑ پر گئے، اب وہ جو پہاڑ پر چڑھا تو کہا اس سے بڑا پہاڑ تو وہ ہے، اس پہاڑ پر چڑھا کہا اس سے بڑا پہاڑ تو وہ ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو پھلانگتے گئے، اور پھلانگتے سب سے بڑا پہاڑ جو انہیں نظر آیا اس پہاڑ پر وہ چلے گئے اور غار کے اندر چلے گئے۔ نوح کا پروردگار اور نوح کا رب اگر طوفان لائے گا اس پہاڑ تک لائے گا، اس پہاڑ تک لائے گا، اس پہاڑ تک، یہاں تک تو نہیں آئے گا، اگر یہاں تک بھی آ جائے گا چلو ہم چلے جائیں گے غار کے اندر۔ غار کے اندر دو بدماش نوجوان چلے گئے اور غار کے منہ کو سخت ترین سیل سے واٹر پروف سیمنٹ لگا کر بند کر دیا کہ نوح کے قوم پر اگر طوفان آئے گا تو اس سے ٹکرا کر پانی واپس چلا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو آنا تھا وہ آیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور جب پانی کے تھپیڑے ان کے غار اور ان کے سرنگ کے پتھر لگے ہوئے پتھر پر ٹکرانے لگی، یہ تالیاں پیٹنے لگے، لو ہم کامیاب ہو گئے، ایک قطرہ پانی اندر نہیں آ رہا ہے، اب کچھ ہی لمحوں میں، اب کچھ ہی گھنٹوں میں یہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا یہ تھم جائے گا، ہم پتھر توڑیں گے اور توڑ کر جائیں گے، کہیں گے نوح دیکھو کس طریقے سے تم سے بغاوت کرنے کے باوجود آج ہم زندہ ہیں۔ خدا سے بغاوت کرو گے، خدا کی نافرمانی کرو گے، خدا مند قدوس سے بغاوت کر کر تم عزت کی زندگی گزار سکو گے؟ سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ ان داڑھی منانے والوں کا عزت سے کیا لینا دینا؟ ان حرام کا کھانے والوں کا عزت سے لینا دینا کیا؟ ان نماز کے چھوڑنے والوں کا عزت سے لینا دینا کیا؟ قوم کا کتنا بڑا چودھری کیوں نہ ہو جائے، قوم کا کتنا بڑا سردار کیوں نہ ہو جائے، قوم کا کتنا بڑا کروڑ پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو جائے، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، اور عزت اللہ رسول کے ماننے والے مومنوں کے لیے ہے۔ تجھ جیسے داڑھی بنانے والے اور تجھ جیسی عورت جو بالوں کو کٹانے والی اور بیوٹی پارلر میں جانے والی اور سنیماؤں کی قطاروں میں لگنے والی کے لیے نہیں ہے، عزت تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو دونوں سمجھنے لگے اللہ کے عذاب سے ہم بچ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عذاب طوفان کی شکل میں آیا تھپڑے مار کر چلا گیا، واقعتاً قوم نوح پر آنے والا طوفان تھم گیا۔ وہ آوازیں جو تھپڑوں کی آیا کرتی تھی وہ آوازیں رک گئی، لیکن کرنا یہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ استنجا زور سے لگا، استنجا زور سے لگا۔ اب یہ پتھر کو کھولنا چاہتے ہیں، پتھر کھلتا نہیں، تو ایک نے کہا یار اجازت دے اپنے چہرے کو ادھر کر لے، میں استنجا کروں گا۔
اس نے کہا جلدی سے کر لینا مجھے بھی آ رہا ہے. اب اس نے جو استنجے کو چھوڑا آدھا غار بھر گیا, اور اس نے جو استنجے کو چھوڑا تو آدھا غار بھر گیا. خدا نے کہا ہم پانی سے نہیں ماریں گے تمہارے پیشاب سے ہم تمہیں ہلا کر برباد کر دیں گے. خدا عذاب دینا چاہے ان کے پیشاب سے ان کو ہلاک کر دے گا, برباد کر دے گا. تمہیں برطانیہ اور امریکہ پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے نمازوں کو دیکھو, اپنے اعمال کو دیکھو, اپنی مسجدوں کو دیکھو, اپنے گھر کے حالات کو دیکھو. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اللہ فرماتے ہیں خدا جسے ذلیل کر دے گا اسے دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں. مسلمان ذلیل ہو گیا ہے خدا کے راستے کو چھوڑ کر, قرآن کے راستے کو چھوڑ کر, حدیث کے راستے کو چھوڑ کر, آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طوق کو گلے سے نکال کر. میرے بھائی وہ عزت مل سکتی ہے, وہ مرتبہ مل سکتا ہے, وہ عظمت واپس آ سکتی ہے, لیکن شرط ایک لگائی قرآن نے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سمندر تمہاری بات مانے گا, ہوا تمہاری بات مانیں گے, زمین تمہاری بات مانے گی, آسمان تمہاری بات کو تسلیم کرے گا, چاند ستارے تمہارے تابع ہوں گے اور تمہارے مسخر ہوں گے. شرط ہے کہ ان کنتم مؤمنین, تم صاحب ایمان تو ہو جاؤ, تم نبی کے ماننے والے تو ہو جاؤ, تم قرآن کے ماننے والے تو ہو جاؤ. میرے بھائی دعا وہ کرو جو آدم نے کی, ربنا ظلمنا انفسنا, پروردگار ہم اپنے نفسوں پر واقعتاً بہت ظلم کر چکے ہیں, اتنا ظلم کیے ہیں, اتنا ظلم کیے ہیں. نہ پرندوں نے اتنا جرم کیا ہے, نہ کتے اور خنزیروں نے وہ خطائیں کی ہیں. پروردگار ہم نے اتنا ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مولا رحم کا معاملہ فرما دے, کرم کا معاملہ فرما دے. اگر تو نہیں رحم کا معاملہ کرے گا, اگر تو نہیں کرم کا معاملہ کرے گا, تو ہمیں وہ پتا بھی تو بتا دے کہ دنیا میں کون سا ایسا دربار ہے کہ جہاں مسلمان جا کر رحم و کرم کی بھیک مانگ سکے. اگر عذاب بھی آ رہا ہے جس دروازے سے, میرے بھائی گھر میں آپ کی ماں صاحبہ کو بخار ہو گیا, بچی کو بخار ہو گیا, ڈاکٹر نے کہا کہ سرد ہوا نہ لگے. سرد ہوا جو آ رہی تھی کھڑکی سے آ رہی تھی, تو اب آپ کو کیا بند کرنا ہے؟ اسی کھڑکی کو بند کرنا ہے جہاں سے سرد ہوا آ رہی تھی. آپ نے اس کھڑکی کو چھوڑ دیا, وہ چھوڑ کر آپ نے کیا کیا؟ سونے کا تشت لا کر رکھ دیا. آپ نے وہ چھوڑ کر کیا کیا؟ سونے کی پلیٹ کو لا کر رکھ دیا. آپ نے وہ چھوڑ کر کیا کیا؟ چاندی کے برتن کو لا کر. اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. جہاں سے مصیبت آ رہی ہے اس دروازے کو بند کرو. یہ مصیبت جو آئی ہے ہمارے اعمال کی نحوست سے, خداوند قدوس کی طرف سے آ رہی ہے, اسی دروازے کی طرف جا کر وہ بات کہنی پڑے گی جو بات حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہی, لا الہ الا انت, پروردگار تیرے علاوہ کوئی ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دینے والا نہیں. سبحانک مولا, ہم مانتے ہیں ہم سے خطا ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی. انی کنت من الظالمین, پروردگار ہم ظالموں میں سے تھے. تو قرآن نے بھی تو وعدہ کیا, فاستجبنا له ونجيناه من الغم, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین, قرآن نے وعدہ کیا قیامت تک مومنوں کو اسی طریقے سے نجات دیتے رہیں گے. تو یہ ہے ہمارے لیے راہ نجات. اللہ تعالیٰ سے دعا فرماؤ, مولا ہماری حالت پر رحم و کرم کا فیصلہ فرما, ہمیں اپنے گناہوں کو سمجھ کر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار عالم ہمارے توبہ کو توبۃ نصوحا بنا. پروردگار عالم دنیا اور آخرت کی سرخ روئی نصیب فرما. مولا عزت کی موت دے دے ذلت کی زندگی. آج ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی, یہ کوئی اچھی زندگی نہیں. اس سے بہتر ہے شہادت کی موت ہمیں مل جائے, میدان جہاد کی موت ہمیں مل جائے. یہ عزت کی موت بہتر ہے اس ذلت کی اور رسوائی کی زندگی سے. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. حضرات, یہاں کے سیکرٹری صاحب نے آپ حضرات سے درخواست کی ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کے تعمیری کام کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائے. اور اسی طریقے سے ریچ فاؤنڈیشن کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ آپ کے گھروں میں جو فاضل دوائیاں ہیں یا یہ کہ آپ کسی قسم کی کوئی دوائی وغیرہ دلانا چاہتے ہیں اس مسجد میں جمع کرا دیں, تو ایک ادارے کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ عراق تک ان دوائیوں کو پہنچا دیا جائے گا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم فارق بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله